معزز صحافی حضرات، فوٹوگرافر اور کیمرامین دوستوں، السلام علیکم۔ آج آپ کو ایک اور پریس کانفرنس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ کا بے انتہا شکریہ۔ صحافی دوستوں، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ قائد تحریک الطاف بھائی کہ اظہار رائے کی آزادی پر پابندی کو یہ 6واں مہینہ ہے۔ ستمبر میں ان پر یہ پابندی عائد کی گئی تھی اور 6 ماہ میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا لاہور ہائی کورٹ یا عدالت میں کہ بغیر مقدمے کے باقاعدہ چلے ہوئے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ پابندی اسی طرح قائم اور دائم رہے۔ اس سوال کا جواب ہر پاکستانی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذہن میں یہ سوال ہے، ہر سیاسی کارکن مضطرب ہے، بے چین ہے، اور یہ ایک بنیادی حق ہے۔ کوئی الزام ثابت نہ ہوا ہو، کسی الزام پہ ابھی باقاعدہ کوئی جرح نہ ہوئی ہو، ایک پٹیشن کو لے کر، ایک نجی پٹیشن کو لے کر پٹیشنر کی خواہش کے احترام میں ملک کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت کے قائد کہ اظہار رائے کی آزادی پر پابندی لگا دی جائے، ان کی زبان بندی کی جائے، ان کی تصویر، تقریر اور بیان کا بلیک آؤٹ کیا جائے میڈیا پر۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ میں غالباً پہلا واقعہ، اس سے پہلے کوئی اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی محبوب اور مقبول اور لوگوں کے دلوں میں رہنے والے قائد کے خلاف اس طرح کا کوئی اقدام ہوا ہو۔ ہم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں عموماً یہ تاریخ رہی ہے کہ اگر حکومت، انتظامیہ یا قانون نافذ کرنے والے کوئی ناانصافی کرے، کوئی امتیازی سلوک کرے، کسی پاکستانی شہری کا کوئی بنیادی حق غصب کرے تو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں۔ اگر حکومت اظہار رائے کی آزادی پر پابندی لگا دے، کوئی اور بنیادی حق کسی پاکستانی شہری کا سلب کرے تو عموماً ایسے متاثرہ شہری عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت سے ریلیف ملتا ہے۔ لیکن یہ پہلا واقعہ ہے کہ عدالت نے یہ بنیادی حق ہم سے لے لیا۔ اس بنیادی حق سے قائد تحریک الطاف بھائی کو ہی نہیں، ان کے کروڑوں چاہنے والوں کو، ان کے کروڑوں سننے والوں کو، ان کے کروڑوں ماننے والوں کو، ان کے فالوورز کو، انہیں محروم کیا ہے۔ قائد تحریک الطاف بھائی کے خطاب وہ میڈیا پر نہیں سن سکتے ہیں، پاکستانی الیکٹرانک میڈیا پر نہیں سن سکتے ہیں، پاکستان کے پرنٹ میڈیا میں ان کے بیان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کی تصویر تک کو میڈیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، یا الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس میں نہ ان کی تصویر شائع ہو سکتی ہے، نہ ان کا بیان شائع ہو سکتا ہے، نہ ان کی تقریر نشر ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوریت کے دور میں ایسا واقعہ ہو۔ بلا شبہ عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن مبادا یہ اس طرح کے فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں سے بھی ہماری یہ اپیل رہی ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ اس معاملے میں جب ہم سپریم کورٹ گئے تھے تو سپریم کورٹ نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ اس طرح کا حکم امتناعی یا انٹرم آرڈر یہ
15 روز سے زیادہ جو قواعد اور ضوابط ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اعلیٰ عدالتوں کے، اس میں اس طرح کے حکم امتناعی 15 روز سے زیادہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں ہر پیشی پر زبانی طور پر پھر اس پابندی کے وقت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ مسلسل گزشتہ کم و بیش 6 ماہ سے یہ قائد تحریک الطاف بھائی کا جو حق بیان ہے، حق تقریر ہے، یہ ایک سیاسی حق ہے، اور ہم ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہیں، اور قائد تحریک الطاف بھائی ہمارے آئین میں ہمارے آئینی سربراہ ہیں، ایم کیو ایم کے بانی اور قائد ہیں۔ تو یہ پاکستان کے وہ تمام جو آئین کے بنیادی حقوق سے متعلق شقیں ہیں، یہ گویا کہ ہمیں جو آئین نے ضمانت دی تھی ہمارے بنیادی حقوق کی، وہ لاہور ہائی کورٹ نے ہمیں محروم کر دیا ہمارے اس بنیادی حق سے۔ اور جس بیان کو یا تقریر کو جواز یا بنیاد بنا کر ایسا کیا گیا ہے، اس پر اب تک ہمارا موقف نہیں سنا گیا، نہ پابندی لگاتے وقت سنا گیا، نہ اب تک سنا گیا۔ ہاں، جنہوں نے پٹیشن دائر کی ہے ان کا موقف سنا ہے، لیکن ابھی ہمیں سننا باقی ہے، اور اس میں اتنا وقت لگ رہا ہے۔ جہاں بنیادی حقوق کا معاملہ ہو اور معاملہ آئینی ہو جائے، مثال کے طور پر پچھلے ادوار میں جب کسی آئینی حکومت کو، جمہوری حکومت کو 58(2)B کے تحت فارغ کیا جاتا تھا اور آئین کے تحت پٹیشن ہوتی تھی، تو اس کی سماعت 15 روز میں یا 1 مہینے میں نپٹا دی جاتی تھی، اور فیصلہ ہو جاتا تھا کہ یہ حکومت آئینی طور پر صحیح برطرف ہوئی ہے یا آئینی طور پر غلط برطرف ہوئی ہے۔ تو یہ تو آئین کی انٹرپریٹیشن خود ہائی کورٹ نے کرتے ہوئے ایک پٹیشن کے تحت ہمیں اس بنیادی حق سے محروم کر دیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مقدمے کی سماعت جلد از جلد ہونی چاہیے، اور جب تک سماعت نہیں ہوتی اور سماعت مکمل ہوتی ہے، ہمارے بنیادی حق کو بحال کیا جائے۔ ہم یہ عدالت میں بھی جا کر عدالت سے یہ اپیل کریں گے، اور ہم سیاسی طور پر ایک سیاسی جماعت ہوتے ہوئے اس پریس کانفرنس میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ الطاف بھائی کے ساتھ تو یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ان کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والوں اور سننے والوں کے ساتھ بھی یہ ظلم ہو رہا ہے، جو ان کی تصویر کو میڈیا پر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی تقریر کو میڈیا پر سننا چاہتے ہیں، پرنٹ میڈیا میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب معاملہ اتنا آئینی ہو تو الزامات کسی نوعیت کے بھی ہوں، اشتعال انگیزی کے، نفرت ابھارنے کے، اشتعال دلانے کے، یہ سارے الزامات آئین کے تحت بننے والے جو قوانین ہے سب آرڈینیٹ لیجسلیشن میں، اس سے یہ سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا حق تو بنیادی آئین میں ضمانت دی گئی تھی، وہ لے لیا، اور ہائی کورٹ نے لے لیا، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور وہ بھی پنجاب کی ہائی کورٹ نے یا لاہور ہائی کورٹ نے اگر ایسا کیا ہے، تو پھر اس کے سیاسی ریپرکشنز جو ہیں وہ لازمی ہیں۔ اس طرح کے بنیادی حق سے محروم کیے جانے کے، اور وہ بھی ایک اعلیٰ عدالت کے ہاتھوں اگر ہم محروم ہوں، تو پھر اس کے سندھ میں جو ہماری فالوئنگ ہے، کراچی میں، حیدرآباد میں، میر پور خاص، نواب شاہ میں ہماری فالوئنگ ہے، اس پر یہ تاثر قائم ہونا، اس کے ذہن پر یہ امپریشن آنا لازمی ہے کہ یہ پنجاب ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں ایسی پٹیشنیں ہوئیں، اور سندھ ہائی کورٹ میں ایسا فیصلہ کیوں نہیں ہوا، اور ہمارے لیے مشکل ہوا کہ ہم لاہور جاتے ہیں ہر تاریخ پر۔ تو یہ ساری باتیں بھی اس وقت پاکستانی قوم
کو ایک قوم بننے میں جو رکاوٹیں ہیں، پہلے سے جو پاکستان کی مختلف اکائیوں کا احساس محرومی ہے، اس پس منظر کا بھی ایسے فیصلے کے وقت ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے انصاف کے تقاضے پورے ہونا، انصاف کرنا۔ ہم تو پہلے ہی اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے سیاسی اور انتظامی معاملات میں سیاسی حقوق سے بھی محروم ہیں، معاشی حقوق سے بھی محروم ہیں، اور سماجی حقوق سے بھی محروم ہیں، پھر انتظامی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ اب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو جو عدل و انصاف کا بنیادی حق ہے جو ہمارا، ہم اس سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو بنیادی حق ہے سیاسی جلسوں کا، ان جلسوں میں تقاریر کا اور رابطوں کا اور میڈیا پر اس کی تشہیر کا، ہم اس حق سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا احساس محرومی بہت تیزی کے ساتھ احساس بیگانگی میں تبدیل ہو رہا ہے۔ جہاں لوگوں میں ایک بے چینی اور اضطراب ہے، اس کو جہاں وفاقی حکومت کو سمجھنا ضروری ہے، پاکستان کے مقتدر اداروں کو سمجھنا ضروری ہے، جہاں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سمجھنا ضروری ہے، وہیں پاکستان کی عدالتوں کو بھی یہ سمجھنا ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کی اچھی روایتیں ہیں، انہوں نے ان طبقوں کو دیکھیں، یہ حمود الرحمان کمیشن تھا جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو ایک جج تھے حمود الرحمان، ان کا کمیشن بنا، وہ ایک منصف تھے، اور انہوں نے 30 سال بعد ان کی رپورٹ کو شائع کیا گیا، لیکن یہ معاملہ بالآخر طے ہوا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے پیچھے اگر یحییٰ خان کا ہاتھ تھا تو ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ہاتھ تھا۔ اس حمود الرحمان کمیشن کے مطابق ان کی پالیسیوں کا بھی دخل تھا، اور مجیب الرحمان بھی ایک کردار تھے۔ تو صرف ایک کردار نہیں تھا مجیب الرحمان کا، بلکہ یحییٰ خان بھی تھے اور ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے جنہیں مغربی پاکستان سے مینڈیٹ ملا تھا۔ تو حمود الرحمان کمیشن نے یہ بتایا کہ مجیب الرحمان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ غدار تھا۔ تو یہ باتیں 30 سال بعد طے ہو رہی ہیں۔ ہم نے اس وقت جو بنگالیوں کا احساس محرومی تھا، احساس بیگانگی تھا، ان کو پاکستان میں جس طرح سیاسی طور پر محروم کیا گیا، اقتصادی طور پر محروم کیا گیا، سماجی طور پر، اور آج پاکستان کے مختلف علاقوں میں، چاہے وہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہو، ہزارہ کا علاقہ ہو، چاہے وہ اندرون سندھ میں جو اس وقت ہمیں ایک ریئیکشن اور قوم پرستی نظر آ رہی ہے، بلوچستان میں کئی مرتبہ ہم نے اس طرح کی تحریکیں دیکھی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بغاوتیں ہیں، وہ انسرجنسیز ہیں، لیکن ہمیں اگر ہم سیاسی طور پر، قانونی طور پر، ہم اگر سماجی طور پر اور معاشی طور پر انصاف نہیں کریں گے، مختلف طبقوں کے احساس محرومی کو ایڈریس نہیں کریں گے، تو پھر وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، اچانک نہیں ہوتا حادثہ۔ حادثہ اس کی پرورش کے پیچھے برسوں کے ظلم اور ناانصافی کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ تو پھر میں پاکستان کے حکمرانوں کو آج قائد تحریک الطاف بھائی کی جانب سے، رابطہ کمیٹی کی جانب سے انتباہ دے رہا ہوں، متنبہ کر رہا ہوں کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے ساتھ بالخصوص اور سندھ کے دیہی عوام کے ساتھ، پاکستان کے مختلف طبقوں کے ساتھ، پاکستان کے غیر مسلموں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ، پاکستان کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ، پاکستان کے مختلف علاقوں میں، خطوں میں، صوبوں میں جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، اسی کے نتیجے میں ایک ویکیوم خلا کریٹ ہوا، اور آج جو سب سے بڑا پاکستان کا دشمن ہے وہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، وہ انتہا پسند دہشت گرد ہے جو پاکستان
کی ریاست سے جنگ کر رہا ہے، پاکستان کے آئین سے انکار کر رہا ہے، افواج پاکستان کے اہلکاروں کو شہید کر رہا ہے، پولیس کے اہلکاروں کو شہید کر رہا ہے، پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہا ہے. یہ جب سیاسی ویکیوم ہوگا اور یہ تقاریر پر پابندی لگانے سے، تصاویر پر پابندی لگانے سے، بلیک آؤٹ کرنے سے یہ اور خلا پیدا ہوگا، دہشت گردی کو فروغ ملے گا، انتہا پسندی کو موقع ملے گا. تو میں ہاتھ جوڑ کر حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے بھی کہتا ہوں، جو ریاستی ادارے ان سے بھی کہتا ہوں، اور پاکستان کی عدالتوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اب انصاف کریں، پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کرائیں، منصفانہ پالیسیاں بنائیں. ایسی پالیسیاں، ایسے منصوبے نہ بنائیں جس سے کہ صرف ایک صوبے کے عوام، ایک علاقے کے عوام کو فائدہ ہو اور باقی پورے ملک میں احساس محرومی، احساس بیگانگی پیدا ہو. یہ ساری باتیں بہت اہم ہیں، اور اس وقت ملک لٹیروں کے ہاتھوں میں ہے یا دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہے، اور جمہوریت کی آڑ میں پاکستان میں آمریت قائم کی جا رہی ہے. مخصوص افراد کا ملک کے وسائل پر اور اختیار پر قبضہ کرایا جا رہا ہے. اور شاید الطاف بھائی کی تقاریر اور تصاویر پر یہ پابندی بھی اسی لیے ہے کہ جو سب سے زیادہ گرج کر بولتا ہے، جو سب سے زیادہ سچ اور حق بات کو منظر عام پر لاتا ہے، اور سب سے زیادہ پاکستان کے دشمنوں کو، تحریک طالبان پاکستان کو، بر صغیر القاعدہ کو، لشکر جھنگوی کو، اور اب داعش کو جو بے نقاب کر رہا ہے، جو پاکستان رحم و کرم پر ہے دہشت گردوں کے یا لٹیروں کے. پاکستان کے عوام کس کی طرف آج دیکھیں، کون ان کا نجات دہندہ ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام بھی سمجھ رہے ہیں کہ الطاف بھائی کی تصویروں اور تقریروں پر کیوں پابندی لگائی گئی ہے، تاکہ جس قائد کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کا نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کے لیے سب سے زیادہ آواز اٹھائی تو ایم کیو ایم نے اٹھائی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم عدالت میں بھی ہے اور وہاں پر صرف تاریخوں پر تاریخیں پڑھ رہی ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. اور تاریخوں پر جب تاریخیں پڑھ رہی ہیں تو ان کی زبان بندی کے دورانیے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور 6 ماہ تک ایک پاکستانی شہری، ایک قائد کو میڈیا پر آنے سے روکا جائے، اس کی تقاریر کے نشر ہونے پر پابندی ہو، اس کی تصاویر کی اشاعت پر پابندی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور ناانصافی ہے. تو ہم نے اپنی بات یہاں پر بھی رکھی ہے، میڈیا میں بھی ہم نے احتجاجی ریلیاں بھی نکالی ہیں اور ان میں بھی ہم نے یہ احتجاج کیا ہے. ہماری پھر بھی یہ کوشش ہے کہ ہم اس حد تک نہ جائیں کہ جہاں ہم توہین عدالت کے مرتکب ہو جائیں. ہم نے آج بھی عدالت کا احترام کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ عدالت بھی ہمارے اس پیغام کو سنجیدگی سے لے گی، اور جو کروڑوں عوام کی ترجمانی ہم یہاں کر رہے ہیں، جو ہمارا ابھی تازہ مینڈیٹ ہے بلدیاتی انتخابات میں، اس کی ترجمانی اور نمائندگی کر کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ قائد تحریک الطاف بھائی کا جو بنیادی حق اور کروڑوں عوام کا بنیادی حق سننے کا، الطاف بھائی کے بولنے کا، آرٹیکل 19 کے تحت اس پابندی کو فی الفور اٹھایا جائے، اسے ختم کیا جائے. الطاف بھائی اور لوگوں کے درمیان یہ جو مصنوعی دیوار کھڑی کی گئی ہے، اس دیوار کو گرایا جائے، اور آئین اور قانون میں یہ ہمارا حق ہے.
اور جہاں الطاف بھائی نے یہ محسوس کیا ہے کہ انہوں نے جذبات میں آ کر کوئی بات کی ہے تو انہوں نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ آئندہ وہ زیادہ احتیاط کریں گے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کے نتیجے میں بلا وجہ کسی کو اس طرح کی مہم جوئی کا موقع ملے اور ہمارے خلاف ملک دشمنی کے الزامات بھی آئیں، ملک کے ریاستی اداروں کی دشمنی کے الزامات بھی آئیں، تو میرے خیال میں انہیں اپنی سیاست چمکانے کا موقع ملتا ہے۔ تو الطاف بھائی نے بھی یہ کہا ہے کہ میں احتیاط کرتا ہوں اور احتیاط کروں گا۔ اب اس کے باوجود بھی جو صورتحال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا احتجاج کا بھی ایک سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے اب ایک اپنے احتجاج کو آگے لے جانے کا پروگرام بنایا ہے، اور جس طرح لندن میں رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ڈیوڈ کیمرون وزیر اعظم برطانیہ کے 10 ڈاؤننگ ان کی رہائش گاہ کے سامنے وہاں ہڑتال کی، بھوک ہڑتال کی، علامتی بھوک ہڑتال کی، تو آج ہم نے بھی آپ کو زحمت دی ہے۔ یہ ساری تمہید میں نے اسی لیے باندھی کہ اب ہمارے پاس بھی ہم نہیں سمجھتے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے کہ ہم اپنے احتجاج کو اگلے سٹیج میں لے جائیں۔ احتجاجی ریلیوں کے بعد اب بھوک ہڑتال کا ایک سلسلہ ہم قائم کر رہے ہیں۔ 4 روز اس کے لیے ہم بھوک ہڑتال کریں گے۔ کل سے اس بھوک ہڑتال کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور 4 روز تک یہ بھوک ہڑتال ہوگی۔ علامتی بھوک ہڑتال ہے، روزانہ 12 گھنٹے کی یہ بھوک ہڑتال ہوگی، جس میں رابطہ کمیٹی، سینٹرل ایگزیکٹو کونسل اور تنظیم کے دیگر شعبوں کے ذمہ دار ہمارے ساتھی، اور جو ہماری علاقائی تنظیم ہے اس کے ذمہ دار ساتھی اور کارکنان، وکلاء، انجینئر فورم کے ہمارے انجینئر ساتھی، لائر فورم کے لیگل ایڈ کمیٹی کے ساتھی، میڈیکل ایڈ کمیٹی کے ساتھی، اے پی ایم ایس او کے طالب علم اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس میں، ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز بھی اس میں روزانہ جو ہے وہ ٹرن بائی ٹرن، باری باری۔ تو کل سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ کل 19 فروری ہے، تو 19 فروری، 20 فروری، 21 فروری اور 22 فروری، یہ 4 روز کے لیے ہمارا یہ بھوک ہڑتال کا پروگرام ہے۔ صبح 11 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک ہم بھوک ہڑتال پر ہوں گے، اور ہم نے اس سلسلے میں انتظامیہ سے اجازت لی ہے، اور پریس کلب ہمارا وینیو ہے۔ پریس کلب کے باہر ہم ایک احتجاج کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کریں گے، اور ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ ہم پریس کو بھی انگیج کریں گے، میڈیا کو بھی انگیج کریں گے، اور میڈیا بھی ہمارے اس احتجاج کو پاکستان کے کونے کونے تک پہنچائے گا، اور یہ احتجاج بھی ہمارا بنیادی سیاسی حق ہے۔ بادی النظر میں ہم ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہم کر رہے ہیں، لیکن بسد احترام کر رہے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے، ہم آئین اور قانون کو ہم بھی جانتے ہیں کہ عدالتیں ریلیف دیتی ہیں، عدالتیں بنیادی حقوق سے کسی شہری کو، کسی قائد کو محروم نہیں کرتی، کسی سیاسی کارکن کو محروم نہیں کرتی۔ ہم تو خود کورٹ میں جا رہے تھے جب سیکشن 27 کے تحت ریگولیٹ کرنے کی بات آئی تھی، اور ڈیلے، تاخیر سے الطاف بھائی اور کسی اور کی تقریر کو نشر کرنے کا حکم ہوا تھا، ہم تو اس کے خلاف ریلیف لینے کے لیے کورٹوں میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہم نمازیں بخشوانے کی بات کر رہے تھے، وہاں روزے ہمارے گلے پڑ گئے۔ تو یہ کورٹ کا کام نہیں ہے، کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور اگلی تاریخ پر میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے وکلاء نے ہمیں یہ موقع دیا، تو یہ آج جو میں نے آپ کے ذریعے سے عوام تک یہ بات پہنچائی ہے، لاہور عدالت کے ججوں تک یہ بات پہنچائی ہے، انشاءاللہ ہم وہاں جا کر بھی یہ سٹینڈ لیں گے، اور ہم وہاں جا کر بھی یہ عدالت کے سامنے بھی یہ بات کریں گے کہ عدالتیں ریلیف دیتی ہیں، عدالتیں بنیادی حقوق سے محروم نہیں کرتی۔ میں یہ والی باتیں ہم وہاں پر بھی کریں گے۔ تو یہ 4 روز کا پروگرام ہے، 19، 20، 21، 22، 4 روز، اور اس کے لیے آپ سب کو دعوت ہے، اور میڈیا ہاؤسز سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہماری کوریج کرے گا، یا کم از کم ہمارے احتجاج کو لوگوں تک پہنچائے گا۔
اس سوال کے جواب سے پہلے ایک گارنٹی میں لوں گا، میں اس کا جواب دوں گا، لیکن پھر ایسا نہ ہو صرف یہی والا جواب چلے اور باقی کوئی چیز میڈیا پر نہ چلے. اس کی گارنٹی دیں تو میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. ہاں، یہ علیحدہ سے چلائیں وہ ڈبے میں، لیکن جو پریس کانفرنس ہے اسے بڑے ڈبے میں چلائیں. چھوٹے ڈبے میں اس کو چلائیں، بڑے ڈبے میں آپ اس کو چلائیں. ہے ہاں، دیکھیں اس کا مختصر جواب یہ ہے. ہم نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بات کی کہ ملک اس وقت لٹیروں کے رحم و کرم پر ہے، ملک اس وقت دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہے، اور ملک کے لٹیرے اس وقت اقتدار میں ہیں. فیصلے اور پالیسیاں وہ بنا رہے ہیں، اور جس طرح کی پالیسیاں اور فیصلے وہ کر رہے ہیں وہ 20 کروڑ عوام کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں. آئے دن ان کے بنیادی حقوق کو غصب کر رہے ہیں. میں اس کی مثالوں میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر 80 ارب روپے کی اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان میٹرو بس سروس کا نظام بن سکتا ہے تو 10 ارب روپے تھر کے غریبوں کے مستقل علاج کے لیے وہاں ایک ہسپتال بن سکتا ہے، مستقل دوائیوں کا انتظام بھی ہو سکتا ہے. یہ 10 خوراک کا مستقل انتظام ہو سکتا ہے. آئندہ 10 ارب روپے میں ہسپتال بھی بن جائے گا، اچھے ڈاکٹرز بھی آ جائیں گے، پیرامیڈیکل اسٹاف بھی آ جائے گا. 10 ارب سے ہم 3 سال کے لیے تھر کے فاقہ زدہ، قحط زدہ، دوائیوں سے محروم، علاج سے محروم، ڈاکٹروں سے محروم عوام، یہ ناانصافی ہے، ڈسپیرٹی ہے. تھر کے عوام کے احساس محرومی کا اندازہ لگائیں. الطاف بھائی نے حکمرانوں کی جو لٹیرے ہیں ان کی بے حسی کو، ان کی لا تعلقی کو، ان کی مجرمانہ غفلت کو ایکسپوز کیا ہے. اور پیٹرول کی قیمتوں کا فائدہ پہنچنا چاہیے پاکستان کے عوام کو، جو پوری دنیا نے فائدہ اٹھا کر اپنے عوام کو ترقی کے عمل میں شامل کیا، انہوں نے ترقی کے عمل سے اور دور کیا. فکسڈ سیلز ٹیکس لگایا جو آئینی طور پر بھی نہیں لگایا جا سکتا، قانونی طور پر بھی نہیں لگایا جا سکتا. اور ہم نے کہا کہ یہ پاکستان میں ایک بادشاہت قائم ہو گئی ہے، ایک آمریت قائم ہو گئی ہے. چند خاندان فیصلے کر رہے ہیں، جو حکومت میں ہیں وہ اپنی کابینہ کو بھی ایسے فیصلوں میں شامل نہیں کرتے، ECC کو بھی ایسے فیصلوں میں شامل نہیں کرتے. اور دوسری جانب کہتے ہیں کہ ہم نے 1 سال کے کاؤنٹر ٹیررزم میں دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی. تو پھر باچا خان یونیورسٹی پر حملہ کیوں ہوا؟ اور باچا خان یونیورسٹی کے بعد اب خود ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ باقی یونیورسٹیوں پر بھی، جامعات پر بھی حملے کا خطرہ ہے. پہلے رینجرز صرف کراچی یونیورسٹی میں تھی، آج NED میں بھی رینجرز جا رہی ہے، داؤد کالج آف ٹیکنالوجی میں بھی جا رہی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹیوں ہمدرد، اقرا، وہاں پر بھی رینجرز جا رہی ہے اور وہاں پر بھی حملے کا خطرہ ہے. تو یہ دہشت گردی پر ہم نے قابو پایا ہے یا دہشت گردی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے؟ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کریں، عوام کو حقائق سے آگاہ کریں جو الطاف بھائی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سپاہی وہ لشکر جھنگوی، القاعدہ بر صغیر اور تحریک طالبان کا گٹھ جوڑ ہے. تو ہمیں خوشی ہوئی جب ISPR کے لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے بھی الطاف بھائی کی اس بات کی تائید کی. چودھری نثار کو بھی اس بات کی تائید کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ کراچی میں القاعدہ بھی ہے، تحریک طالبان پاکستان بھی ہے اور داعش بھی ہے اور وہ لشکر جھنگوی بھی ہے. چودھری نثار کیوں نہیں اس بات کہتے؟ تو اس کا مطلب لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، انہیں بے خبر رکھ کے بے خبری میں پتلی گلی میں لے جا کے عوام کو مارنا چاہتے ہیں. الطاف بھائی یہ چاہتے ہیں کہ جو چیلنجز ہیں، چاہے وہ قدرتی آفات کا چیلنج ہو، موسموں کی تبدیلی کا چیلنج ہو، جو زلزلے پاکستان میں آ رہے ہیں، جو سیلاب آ رہے ہیں، ایک چیلنج تو یہ ہے. دوسرا یہ مطلوق العنانی حکمرانوں کی، جس کے نتیجے میں ہم لٹیروں اور دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہیں. تو دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو الطاف بھائی نے دراصل
یہ راشن والی بات کہہ کے یہ تلمی ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ یا تو ایسی بڑی تحریک چلائی جائے اور ایسے حکمرانوں سے نجات حاصل کی جائے، نمبر ایک، یا پھر آنکھیں کھلی رکھ کر حالات پر نظر رکھ کے، کیونکہ جو وزراء کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو عوام حالات پر نظر رکھیں۔ ایم کیو ایم کے کارکنان بھی تیار ہیں کسی بھی ایسی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اچانک ہمارے سروں پر آ جائے۔ اللہ نہ کرے کسی تعلیمی ادارے میں پھر اٹیک ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کمرشل علاقے میں کوئی اٹیک ہو جائے، تو الطاف بھائی نے یہ بتایا ہے کہ تیاری کریں ان حالات سے مقابلہ کرنے کی، کیونکہ نہ وزیر اعظم انہیں بتائیں گے نہ وزیر داخلہ بتائیں گے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ کراچی میں القاعدہ بھی ہے، لشکر جھنگوی بھی ہے، تحریک طالبان پاکستان بھی ہے، اور تینوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ اور الطاف بھائی کئی سالوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ان کی بات پر مہر ثبت کی آئی ایس پی آر نے۔ ہمیں خوشی ہوئی، ہمیں اطمینان ہوا کہ کوئی ایک ادارہ تو ہے پاکستان کا، افواج پاکستان کا، جو کم از کم عوام کو ان حقائق سے آگاہ کر رہا ہے۔ تو ہم بھی یہ فرض پورا کر رہے ہیں۔ الطاف بھائی نے بھی یہی بات کی ہے، میرے خیال میں ہماری بات کا یہی، الطاف بھائی کی اس بات کا یہی جواب ہے۔ یہ بتائیے گا، آپ احتجاج کر رہے ہیں الطاف بھائی کی جو تقاریر ہیں ان پہ پابندیوں کے خلاف، اور ایک احتجاج اور بھی آپ کی جانب سے ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہری عوام اور سندھ کے عوام پہ جو مظالم دکھا رہی ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے آپ کا۔ لیکن دوسری طرف اسی پیپلز پارٹی کے وفود سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو عوام یہ نہیں پوچھیں گے آپ سے کہ جی یہ دو عملی کیوں ہیں؟ ان لٹیروں سے پھر آپ ایک طرف لٹیرا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی پرورش بھی فرعون کے محل میں ہوئی تھی، اور پھر ایک وقت آیا تھا کہ ان کے درمیان بھی ڈائیلاگ ہوا تھا اور مکالمہ ہوا تھا۔ تو اگر آپ کے سروں پر لٹیرے مسلط ہیں تو وہ بھی اسی کھوکھلے جمہوری نظام کی پیداوار ہے۔ اب عوام نے ووٹ دیے نہیں دیے، لیکن ڈبوں سے جن جماعتوں کے ووٹ نکلے، اگر وہ کرپشن کر رہی ہیں تو ہم ان کو ایکسپوز تو کر سکتے ہیں، لیکن آنکھیں تو بند نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم یہ کہہ دیں کہ، تو میں نے تو کسی جماعت کا نام ہی نہیں لیا، ہم نے تو کہا لٹیرے ملک پر حکومت کر رہے ہیں، لٹیرے، ان کی سب کی ایک ہی ڈیفینیشن دے دی، اور باقی ہم نے دے دی ان کا قبضہ ہے ملک پر۔ اب عوام یہ دیکھیں کہ یہ جو الیکٹورل ریفارمز بھی ہو رہے ہیں کیا ایسے ہوں گے کہ اس سے جو پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے الیکشن میں، ہر کام میں جدت آ رہی ہے، اگر ہم رپورٹنگ کرتے ہیں اس میں جدت آ گئی ہے، مظاہرے بھی ہو چکے ہیں، دھرنے بھی ہو چکے ہیں، کچھ نیا ایسا کریں ایم کیو تاکہ وہ لوگ سنے بھی اور وہ الطاف بھی پابندی ختم ہو جائے، کوئی نیا نہیں سوچتے، ایسی کوئی رابطہ کمیٹی کوئی نیا آئیڈیا شیئر کریں، علامتی خبردار بھی ہو گیا، کچھ ہو گیا، کوئی نیا آئیڈیا۔ یہ 70 ہیں دیکھیں 70 سال کی پاکستان کی تاریخ میں وہ مظاہرے جو نوابزادہ نصر اللہ خان کی اپوزیشن کی تحریکیں چلتی تھیں، اب تو مکے چل رہے ہیں نا بھائی۔ تو اسی لیے تو ہم نے یہ پیٹرول کی قیمتوں اور پی آئی اے کے اوپر جو بحث ہوئی تھی، تو ہم نے کہا کہ صرف قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر خورشید شاہ اگر یہ سمجھتے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو وہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ بھی خانہ پوری کر رہے ہیں۔ اب عوام کی عدالت کو جو ہے وہ طلب کرنا ہوگا، اور عوام کی عدالت میں اب کچھ فیصلے ہوں گے۔ اس کے لیے ہم تو مظاہروں کی سیاست پر چلے گئے ہیں، ہڑتال کی سیاست پر چلے گئے ہیں۔ مقامی حکومت کے اختیارات جہاں نہ ہوں، جہاں میئر ڈپٹی میئر کے الیکشن میں اتنا جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی جائیں، تو یہ ساری باتوں سے اور سپریم کورٹ کے کہنے سے انتخابات ہوں، 7 سال کی تاخیر کے بعد انتخابات ہوں، اور 6 ماہ سے یہ انتخابی سلسلہ چل رہا ہو اور کونسل مکمل نہ ہو، تو یہ عجب ہو رہا ہے پاکستان میں، ایسا پہلے نہیں ہوا، تو یہ نیا ہو رہا ہے۔ تو اس کا توڑ اسی طرح کے احتجاج ہیں، اسی طرح کی تحریکیں ہیں جس سے کہ پاکستان قائم ہوا تھا، جس سے کہ یہ نیا پاکستان قائم ہوگا۔ تو یہ نیا پاکستان انشاءاللہ ہم قائم کریں گے، انشاءاللہ یہ تبدیلی لائیں گے۔ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو کچھ نیا کرنا ہے نا، آپ یہ دیکھ لیں کہ مظاہروں کا ریکارڈ نکال لیں، تواتر کے ساتھ ایم کیو مظاہرے کر رہی ہے، متواتر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ہر مظاہرے میں پہلے سے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں،
किसी पाकिस्तान की सियासी जमात का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें और एमक्यूएम का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, कितने लोग इंटैक्ट हैं, इससे ये जाहिर होता है। वरना लोग उकता जाते हैं मुजाहरों से, लेकिन हमारे लोग कायदे तहरीक के लिए इंटैक्ट हैं, हर मुजाहरे में वो मौजूद हैं। और हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में लोगों के नाम आ रहे हैं भूख हड़ताल में बैठने के लिए कि हम उनको वहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर सकते। हम इसीलिए ये बैजेस भी बना रहे हैं कि हम फिर ये 4 रोज़ तक जो है वो बैजेस वाइज हम ये स्ट्राइक करेंगे। ये भी एक रिकॉर्ड है। अगर आप कुछ नया करना चाहें तो चाहें तो हज़ारों लोग आ जाएंगे, हज़ारों लोग, लेकिन हमने मना किया उन्हें। और इस मौके पे ये एक बात मैं कहना चाहूँगा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि सर, इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, सो प्लीज प्रोवाइड जस्टिस। आपके पास है, आप जस्टिस प्रोवाइड करें और आप जस्टिस हमें दे सकते हैं। मैं एक बात और कह दूं कि कुछ नया करने में धरनों की तरफ भी हम जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अभी हमारी सोच में सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद के धरने की वजह से तो सिर्फ चीन का सदर नहीं आ सका था, और हमने अगर धरना किया तो पाकिस्तान का सदर बाहर नहीं जा सकेगा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बाहर नहीं जा सकेगा। तो ये भी आगे का प्रोग्राम है। तो इसलिए ज़रा सोच विचार हो रहा है, और फिर कोई सदर फिर दुनिया का शायद नहीं आ सकेगा, कोई वज़ीर आज़म नहीं आ सकेगा। कराची की बड़ी कौमी अहमियत है, माशी भी है, सियासी भी है, और हुकूमतें भी अगर तब्दील हुई हैं तो कराची का उसमें एक किरदार रहा है, और ये स्टेटस को अब नहीं चलेगा पाकिस्तान में। वो तो इस्लामाबाद में अगर कभी प्रोग्राम होगा तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह, वहाँ तक भी जाएंगे। वो रेड जोन है, उसमें अगर इजाज़त मिली तो वहाँ भी करेंगे बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए, और अल्ताफ़ भाई ने मुल्क के हालात और सियासी बेयकीनी को देखकर, लोगों की बेचैनी और इस्तराब को देखकर, उनकी नफ्स पर हाथ रखकर एक बीमारी को तशख़ीस किया है कि ये लावा जो ज़मीन के अंदर पक रहा है ये किसी वक्त भी फट सकता है। तो अल्ताफ़ भाई ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। सिर्फ राशन वाली बात से लोगों ने पैनिक फैला दिया। मैं आज वजाहत करता हूँ कि इसमें किसी को जो है वो इस तरह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये समझने की बात है कि हुकूमत होश के नाखून ले, नविश्ता दीवार पढ़े। तो मैं समझता हूँ कि अगर रेंजर्स की तरफ से ये बयान आया और गोया कि इस बयान से उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई, तो ये उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। लेकिन अल्ताफ़ भाई ने जो कहा है उस पैगाम के, जो उसके पीछे उनके बयान में जो पैगाम है, जो मकसद बताने का, उसको मैं समझता हूँ कि रेंजर्स को भी संजीदगी से लेना चाहिए। ये राशन वाली बात को हटा दें, और हम नहीं समझते कि हमारे लिए रेंजर्स ने बयान दिया, हम नहीं समझते इससे कोई इंतशार फैलेगा। लोगों से हमने कहा है कि वो ज़हनी तौर पर तैयार रहें, कोई ऐसी बात हो जाए तो हमें किसी बड़े ख़तरे से बचने के लिए उसकी तैयारियां करनी होगी, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सूरत में हो, चाहे वो पॉलिटिकल जो इलीट है उसने जो डिज़ास्टर तबाही मचाई है उससे मुल्क को बचाने की बात हो, या जो इकोनॉमिक ये जो वडेरे जागीरदार और सरमायादार हैं उनकी लाई हुई कोई आफत हो, उससे मुल्क को बचाने की ज़रूरत हो। तो पाकिस्तान के अवाम को अब किसी बड़ी तहरीक के लिए, इस बड़े ख़तरे से पाकिस्तान की बका और सलामती को बचाने के लिए सफ़ आरा होना होगा, घरों से निकलना होगा और अवाम की बड़ी अदालत को लगाना होगा। उसी से मैं समझता हूँ कि हालात ठीक होंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा।
میرے خیال میں آپ کے اس سوال پر میری بھی زبان بندی ہو جاتی ہے نا، میں بھی کچھ کہنے سے قاصر ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبصرہ نگار کیا کہہ رہے ہیں، تجزیہ نگار کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان آج اس نہج کو پہنچا ہے تو اس کے ذمہ دار کون کون ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں، میرے سوال کا جواب اس میں مل جائے گا. بہت بہت شکریہ.